نفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. السلام علیکم، میں آپ کے ساتھ مولانا الشیخ صہیب بن شاہد آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور آج ہم یہ سورہ رحمان کے بارے میں کچھ آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ اور سورہ رحمان جو ہے بہت زبردست صورت ہے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کے 27ویں پارے میں 55 صورت ہے یہ، اور 27ویں پارے میں ہے اور 55ویں صورت ہے۔ اور یہ صورت جو ہے 27ویں پارے میں چوتھے نمبر پہ ہے۔ پہلے نمبر پہ سورہ طور، دوسرے نمبر پہ سورہ نجم، اور تیسرے نمبر پہ سورہ قمر، اور چوتھے نمبر پہ سورہ رحمان۔ اچھا جی، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس صورت سے یہ ہوتا ہے کہ اس صورت کو پڑھنے سے آپ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اس صورت کو پڑھ کر پانی میں پھونک کر کے، دم کر کے، کسی کو دے کر، آپ خود پی جائیں، آپ کسی کو دے دیں، اور جس کی بیماری ہے وہ اگر وہ پی لے تو اس کو جو ہے نا، وہ دم اگر اس نے کیا ہے تو پھر جو ہے نا سورہ رحمان پڑھ کے جس پانی میں دم کیا ہے تو اس میں جو ہے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کی بیماریاں جلد سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ پہلے ہی نام پہ فرماتے ہیں، پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنا نام لاتے ہیں کہ بھائی الرحمن، الرحمن کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ جو نہایت مہربان ہے، علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم فرمائی، کیا؟ خلق الانسان جس نے انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان کہ جس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ تو خود سوچو جس نے سورت کی تلاوت فرمائی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس نے سورت کی تلاوت سنی، ٹھیک ہے، جس نے سورت کی پوری تلاوت سنی اور وہ بھی خاموشی سے، پورے جو ہے نا ہوش آواز میں، اور سورہ رحمان کی تلاوت ایسے سنی کہ ہر لفظ کو وہ سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یقین مانو پھر اس کے بعد اگر وہ ایک گلاس پانی پی لے تو اس کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحیم ہے کہ جس نے قرآن مجید میں ہر علاج دیا ہے، یہاں تک کہ موت کا بھی علاج ہے۔ لیکن موت تو آئے گی نا ایک دن تو موت آئے گی، لیکن کچھ دیر تک موت کو ٹالا جا سکتا ہے، لیکن موت آئے گی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کل نفس ذائقۃ الموت، کیا؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں، صحابہ جیسا ہمارے پاس ایمان ہوتا تو پھر ہم کچھ دیر تک موت کو ٹال سکتے تھے۔ اب آپ قرآن پڑھو گے، یقین مانو آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو صحابہ میں، نہ مجھ میں ہے جو آپ میں ہے، لیکن اللہ کو ٹھیک طریقے سے مانو۔ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے موت تحفہ ہے، اور کافر کے لیے موت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم جو ہے زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، زکوٰۃ۔ اچھا، سورہ رحمان کا میں ایک وظیفہ لے کر آیا تھا، تو یہی میں آپ کو بتانے آیا تھا سورہ رحمان کا جو وظیفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وظیفہ 40 دن تک آپ نے کرنا ہے۔ ہر بیماری انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد سے ختم ہو جائے گی۔ یہ 40 دن تک آپ نے 40 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور وہ بھی تہجد کے وقت، اور تہجد کا وقت 12 بجے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فجر تک، فجر کا ٹائم جو ہے ہوتا ہے 3:45 بجے شروع، 3:45 یا 3:30 بجے شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ نے مطلب گرمیوں میں یہی ٹائم ہے، سردیوں میں پھر آپ کا ٹائم جو ہے وہ ہو جائے گا آگے۔ تو اسی لیے میں آج ابھی گرمیوں کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے جو ٹائم ہے آپ کا وہ لگا دیں آپ، تو اسی لیے میں اسی ٹائم کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرنی، اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ ویڈیو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو عمل کی سمجھ نہ آئے اور آپ جو ہے عمل کرتے جائیں۔ بھائی یہ جو ہے نا قرآن مجید کا عمل ہے، اس میں جو ہے آپ کو زیادہ ہونے چاہیے۔ اچھا، اول واقعہ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے، ویسے کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 1 مرتبہ سورہ آیت الکرسی، اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، یہ کتنی دفعہ؟ یہ 10 دفعہ یا 9 دفعہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ مؤمنون کی آخری آیت، افحسبتم،
یہاں سے شروع کرنا ہے. یہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ رحمان، جس کا وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. وہ آپ نے پڑھنی ہے 40 مرتبہ. 40 مرتبہ. یہ وظیفہ 40 دن تک ہے. 40 دن تک. ایک دن آپ نے خالی نہیں چھوڑنا ہے، ایک دن بھی خالی نہیں چھوڑنا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کا جو ہے بیماری جلد سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. تو کرنے والے بنے بھائی، کرنے والے. ہاں، اگر آپ کو کینسر ہے، اگر آپ کو جو ہے ٹی بی ہے، اگر کوئی آپ کو بلیڈ کینسر ہے یا کوئی ایسی ویسی مطلب بیماری ہے جو لا علاج ہے، تو اللہ بارک تعالیٰ بہت مہربان ہے کہ اس وظیفے سے آپ کا جو ہے عمل مطلب آپ کا جو ہے کام ہو جائے گا. اچھا، الرحمن کے بعد سورہ رحمان کے بعد آپ نے سورہ کون سی سورت پڑھنی ہے؟ سورہ کوثر 3 مرتبہ. اور پھر آپ نے 4 کل پڑھنے ایک مرتبہ. پھر آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے 11 مرتبہ آخر میں پھر درود شریف، مطلب اول اور آخر درود شریف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ہو جائے گا آیت الکرسی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور سورہ مؤمنون کی آخری 2 آیات افحسبتم ابسا. ٹھیک ہے یہ. اور پھر ہو جائے گا سورہ رحمان. ٹھیک ہے. سورہ رحمان آپ نے 40 مرتبہ پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر. ٹھیک ہے. یہ آپ نے پڑھنی ہے کتنی دفعہ بتایا تھا بھائی؟ 3 دفعہ. 3 دفعہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی. اور پھر آپ نے جو ہے 4 کل پڑھنے ایک مرتبہ. پھر آپ نے درود شریف پڑھنا. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، پہلے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، پھر یہ وظیفہ کرنا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے، پھر اس پانی میں دم کر کر سب کو پلانا ہے انشاءاللہ العزیز. سے 40 دن تک آپ یہ پانی میں دم کریں گے. پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد آپ اس پانی میں جو ہے الرحمن الرحیم المالک القدوس الملک. ٹھیک ہے. کیا؟ الرحمن الرحیم المالک القدوس الملک. یہ آپ نے چاروں لفظ الرحمن الرحیم المالک القدوس الملک یہ آپ نے لکھ کر پانی میں ڈال دینا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے باندھ کر کے ڈالنا ہے، تعویذ بنا کر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے پانی میں دم کرنا ہے، پھر یہ چیزیں ڈالنی ہے انشاءاللہ العزیز. جو بھی اس پانی کو پیے گا انشاءاللہ العزیز اس کو شفا مل جائے گی. اور ہاں، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ کیا دینی ہے؟ آسان زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ آپ نے یہ کرنی ہے کہ کسی غریب کو آپ نے جو ہے ایک ٹائم کا کھانا کھلا دینا ہے، یا بچوں میں جو ہے کوئی روٹی موٹی بانٹ دینی ہے جمعرات والے دن. آپ یہ کام جو ہے جمعے سے شروع کر سکتے ہیں، مطلب جمعے کی رات کو، یعنی جمعرات کی رات کو جو ہے آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں. تو جمعرات کو آپ پہلے یہ خیرات کر دیں، یا بچوں میں کوئی میٹھی روٹی بانٹ لیں، یا پھر کسی غریب کو کھانا کھلا دیں. غریب کو کھانا کھلا دیں تو یہ وہ بہتر ہے. تو اسی لیے اس کے بعد آپ کو اس عمل کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے یہ اجازت چاہیے تو کمنٹ میں آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھنا ہے. آپ کو اجازت اس عمل کی مل جائے گی انشاءاللہ العزیز. بس آپ نے جو ہے اپنے دوست مولانا صہیب بن شاہد کو اجازت دیجیے. تو پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں، جس کے بارے میں آج ہم نے سورہ رحمان کے بارے میں بیان کیا، اور پھر کل انشاءاللہ العزیز ہم کسی اور سورت کے بارے میں بیان فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.